سب بہت پیارے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے بابا جی نے سکھایا ہی پیار ہے، وہ کرنا ہی پیار ہے۔ یہ جو ہم سورہ رحمان کا بھی بتاتے ہیں، یہ پیار کا حصہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے کی پین فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائے یہ دکھ میں ہے، اس کو سورہ رحمان بتا دیتے ہیں۔ تو بیسک جو مشن ہے وہ تو پیار ہے، اور بابا جی کا فرمان ہے کہ بیٹے بابا، پیار ہی نفرت کو مٹا سکتا ہے، نفرت نفرت کو نہیں مٹا سکتی۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کے نفس کا اور آپ کا صبر کا بہت بڑا امتحان ہے، آپ کا کیا، ہم سب کا، یعنی کہ اول تو نفرت نہیں ہونی چاہیے، غصہ چلو کسی کے لیے ہو جائے اور بات ہے، نفرت تو ایٹم بام ہے جو اپنے ہی اندر پھوٹ جاتا ہے اور سب کچھ تباہ کر دیتا ہے اپنا۔ تو لیکن پھر بھی بہت لوگوں کو نفرت ہو بھی جاتی ہے، تو پیار ہی ہے جو نفرت کو مٹا سکتا ہے، یعنی آگ آگ کو نہیں مٹا سکتی، مٹی کا تیل آگ کو بڑھا دیتا ہے، آگ آگ کو بڑھا دیتی ہے، پانی ہے جو آگ کو بجھاتا ہے، تو پیار میٹھے پانی کی طرح ہوتا ہے، یہ ہر قسم کے غصے اور نفرت کو مٹا دیتا ہے، مگر شرط یہ ہوتی ہے پیار انکنڈیشنل ہو۔ یہاں پہ صرف اللہ نیتیں جان رہا ہوتا ہے، یعنی اگر میں کسی کو پیار کر رہی ہوں، چوم رہی ہوں، گلے سے لگا رہی ہوں، تو اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ دل سے کر رہی ہے کہ ڈرامہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ڈرامے کا دوسرے پہ اثر بھی نہیں ہونے والا، اس کو آپ سے ان ریٹرن پیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی جھٹک کے مطلب کہ دل میں کہے گا ایسے ہی لگی ہوئی ہے کر کے چلا جائے گا۔ تو یہ جو سچا پیار ہوتا ہے، انکنڈیشنل پیار ہوتا ہے، جو بابا جی نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ کے حکم سے، شکر ہے اللہ کا، اور ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، بیسیکلی ان کا مشن ہے پیار۔ پیار کسی مذہب، کسی ملک، کسی رنگ، کسی نسل، کسی لینگویج کو نہیں مانتا، اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے، اور روحیں سب کی ایک جیسی ہیں کیونکہ وہ اللہ نے پھونکی ہیں، لہٰذا یہ جو رنگ، نسل، مذہب کی تفریق ہے، یہ تو اوپر سے آ کے عالموں نے اور مولویوں نے ڈالی ہے، اللہ نے تو کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے پیار کسی کو کرنا ہے، اس کی اچھائی، برائی، رنگ، نسل، مذہب، فرقہ دیکھے بغیر، یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک انسان ہے، بس یہ دکھ میں ہے، ہم نے اور کچھ نہیں دیکھنا۔ اسی طرح جانوروں سے، جس مرضی کو آپ تکلیف میں جانور دیکھیں، آپ کہیں کال کر دیں، اگر خود نہیں کر سکتے، نہیں تو اس کو پانی پلا دیں، کھانا کھلا دیں۔ اسی طرح درخت ہیں، سوکھے دیکھیں تو ان کو پانی دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ درخت کوئی پیارا لگے تو لازمی اس پہ ہاتھ پھیریں، اسے پیار کریں اور کہیں آئی لو یو۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے پودے بھی جو ہیں ہماری پیار کے لمس کو پہچانتے ہیں اور یہ کھل جاتے ہیں۔ میری امی بہت پیار کیا کرتی تھیں پودوں کو، اور پپیاں پھولوں کو دیتی تھیں جو کھلے ہوتے تھے، تو وہ اور کھلتے تھے ان کے ہاتھ پہ تو اپنی امی سے دیکھا ہے یہ۔ تو یہ دیکھیں نا، آپ کو میں یہ بتاتی ہوں کہ جیسے جدھر ہمارے پیارے نبی، میں صدقے جاؤں، ان کا ممبر بنا، ادھر نیچے پہلے ایک درخت تھا، اس درخت کو جب کاٹا تو وہ آپ کے عشق میں رونے لگا، اور اس نے کہا کہ ہائے مجھے کاٹ دیا، میرے اوپر تو رسول پاک بیٹھتے تھے اور خطبہ دیتے تھے، درس دیتے تھے، تو اب کیا ہوگا؟ آپ کو یہ واقعہ پتہ ہے؟ اسی طرح احد کا پہاڑ جو ہے وہ رسول پاک سے عشق کرتا ہے، اور رسول پاک جو ہے احد کے پہاڑ سے عشق کرتے ہیں، تو پہاڑ پتھروں اور مٹی کا بنا ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پہاڑ، مٹی، پتھر، یہ سب عشق اور پیار کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پتھروں نے ہمارے پیارے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا ہوا ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے یہی مطلب ہے کہ اس ساری دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ پیار مانگتی ہیں اور پیار کرتی ہیں۔ آپ کہتے نہیں ہیں یہ پتھر میں پہنتی ہوں تو مجھے سوٹ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حالانکہ
بابا جی ان باتوں کو نہیں مانتے تھے، لیکن میں صرف اگزامپل دے رہی ہوں کہ پتھر جو ہیں وہ بھی پیار مانگتے، جانور، کیڑے، اچھا ایون مخلوقات، آپ تمام مخلوقات کے لیے اپنے دل میں پیار رکھے، وہ کبھی آپ کو ہرٹ نہیں کریں گی، ٹھیک ہے نا؟ پیار رکھے دل میں سب کے لیے، یہی ہمیں بابا جی نے سکھایا ہے، اور انشاءاللہ اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لو یو آل.